بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو اور خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامعین، مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں اور مجتبیٰ بٹی صاحب کے پلیٹ فارم یوٹیوب کے استدلال سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور استدلال کی یہ آج باقاعدہ طور پہ تیسری کڑی ہے، اور اس تیسری قسط میں ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے ایک یہ جو نظم کائنات ہے اس کے مراحل اور عہد الست۔ نظم کائنات پہ ہم نے بہت ساری باتیں کی، آج ہم عہد الست کو بھی کوشش کریں گے کہ اس میں بھی کچھ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی جستجو کے مطابق کچھ علم کے بوتی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اور ایک دو پچھلی چیزوں کی کچھ درستگیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ کینیڈا سے ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں ایک مذہبی اسکالر جناب محترم مجتبیٰ بٹی صاحب۔ مجتبیٰ بٹی صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب رانا صاحب۔ بٹی صاحب، جو میں نے انٹرویو دیا ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو پچھلے جو ہمارا پروگرام تھا نظم کائنات اور عہد الست، اس میں ہم نے نظم کائنات کے 4 مراحل بھی آپ نے بڑے ایک وسعت بھرے انداز میں آپ نے بیان کیے۔ اس میں کوئی ایک آدھی بات جو ریپیٹ ہونے والی تھی، آپ بسم اللہ کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، پچھلے پروگرام میں نا مجھ سے تھوڑی سی وہ جو سلپ آف ٹنگز ہوئی ہیں، تو اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ وہ مجھ سے یہ جو ہوا ہے، وہ ایک تو یہ تھی کہ وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی شان نزول میں، وہ ایک صاحب کے اعتراض کے جواب میں، تو وہ مجھ سے پڑھی گئی فلا ورب کا، جب بے کے اوپر پیش پڑھی گی، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہے، وہ سلپ آف ٹنگ تھی جس کے لیے میں معذرت کا ہوں۔ وہ ایسے ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تو یہ ایک تھی۔ اور دوسرا اسی کی شان نزول میں ایک وہ صحابی کے نام جو ہے نا وہ مجھ سے وہ بھی غلط لیا گیا، وہ عبد الرحمن بن عوف میں کہتا رہا، میرے ذہن میں وہ گھوم رہا تھا لیکن میں نام میرے زبان پہ نہیں آ رہا تھا، اور وہ تھے زبیر بن عوام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے۔ اسی وجہ سے وہ انصاری نے نا اعتراض کیا، یہ تو آپ کے پھوپھی کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو آپ انہی کی ذرا فیور کر دو۔ وہ میں نے کہا کہ میں اس کی تصحیح کر دوں اور میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں۔ ٹھیک، تھینک یو بٹی صاحب، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ چیزیں جو نوٹس میں آتی ہیں وہ یقیناً ریپلیس ہونی چاہیے۔ بالکل، اور یہ ہمارے دینی معاملات بھی ہیں، اور ویسے بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو تو آپ اس کو تسلیم کریں۔ ایگزیکٹلی، اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو بٹی صاحب ٹرینڈ ہے نا کہ آپ بضد ہو جائیں، بلکہ اس کے اوپر فخر بھی کریں کہ جی ہم سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہو گیا۔ بٹی صاحب آگے بڑھتے ہیں، آج ہم کیا صرف عہد الست پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میرے ذہن میں آج یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ترتیب ٹوٹے نا، اور ہم ایک یہ جو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ملحدین دوست ہیں نا وہ ہمیں بڑی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں کہ جی اتنے ارب سال سے کائنات ہے اور یہ ایسے چل رہی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ ارتقاء کا ایک نتیجہ ہے۔ تو میں وہ ارتقاء کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، اس کا بھی اگلا پروگرام میں شاید اس کی باری آ جائے، لیکن یہ ہے کہ پہلے یہ کریں کہ آخر ہم نے پہلے شروع ایک پروگرام کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بالکل ٹھیک ہے نا جی، ارادہ تھا۔ تو اس کے جو مراحل ہیں نا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں ان کے سٹیجز بتائے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے، کیونکہ 6-7
سٹیجز ہیں تقریباً اس قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے، تو ہم آج اس کو جو ہے نا ایک ترتیب میں بیان کریں گے، اور تاکہ جو ہے نا ہمارے جو ناظرین ہیں اس چیز کو سمجھ بھی جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو کانسیپٹس کلیئر نہ ہونا تو ملحدین آپ کے اوپر اسی طرح سے چڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ آدم کیسے بن گیا، آگے یہ سوال، بہت سوال و جواب کرتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کے وقت میں لگ تو ان کے ایک دو اعتراضات ہیں وہ بھی ایڈریس کر لیں گے، لیکن یہ کہ پہلے ہم اس سلسلے سے شروع کرتے ہیں کہ تخلیق کے مراحل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کو بتایا گیا۔ تو اس کی ابتدا کرتا ہوں میں ایسے، رانا صاحب، آپ نے، میں نے اور ہمارے ناظرین نے، ہر ایک نے ایک مشاہدہ کیا ہے اپنے گھروں میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی گھر میں اپنی والدہ کو یا اپنی ہمشیرہ جو بڑی ہوں گی کبھی ان کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھا؟ جی، ٹھیک ہے نا جی، انگریڈینٹس ہیں نا اس میں، بالکل آٹے میں، تو وہ گوندتی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری بیکنگ انڈسٹری ہے، کوکنگ انڈسٹریز ہیں جہاں پہ، تو یہ جو گوندنے کا پروسیس ہے گھر میں بھی یہی ہے اور وہاں بھی وہی ہے، لیکن وہ انڈسٹریل ہوتا ہے، اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں اسی کو ایک سیمولیشن کے طور پہ لے کے چلوں گا اور پھر دیکھوں قرآن ہمیں کس طرح سے بتا رہے ہیں، تو بات میں اس میں غور کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے سورہ آل عمران میں، اس کی آیت ہے 59، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ تو کیا بیان ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح، جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تراب۔ اب تراب کیا ہے؟ تراب کا لفظ یہ جو زمین کا سطحی سرفیس کرسٹ ہے نا، اس کو تراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ اب انگریڈینٹ کا پہلا انگریڈینٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ تراب ہے۔ اب یہ تراب ہے کیا؟ اس کے اندر تمام آپ کے کاربن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، یہ مرکب تقریباً 28 سے زیادہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹس ہیں۔ جی، اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف تراب کہا ہے نا، بالکل، قرآن میں ان ایلیمنٹس کا ذکر نہیں ہے نا، صرف تراب کا ہے، صرف تراب۔ اور یہ ایلیمنٹس جو ہے نا یہ ہمیں سائنس نے بتائے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹس بھی ہیں۔ ٹھیک جی۔ اب یہ ایک انگریڈینٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، تو گھر میں آپ آٹا گوندتے ہیں تو آپ کے پاس آٹا تو ہے نا، بالکل ٹھیک، ایک تراب آ گیا۔ اب گوندنا کیسے ہے؟ گوندنے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چاہیے نا، اس کو مکس کیسے کریں گے؟ وہ تو ایک پروسیس ہے، بالکل۔ ہاں، وہ پروسیس ہے نا، میں اسی لیے میں اس کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ تاکہ سمجھ زیادہ آ جائے۔ اب وہ خاتون خانہ یا جو بیکنگ والے ہیں، جو بیکرز ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ملاتے ہیں جس سے وہ گوندتے ہیں۔ بالکل۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت 30 ہے میرا خیال، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر چیز جو ہے نا وہ آئی۔ تو اب وہ تراب جو ہے وہ کیا بنا؟ پانی کے ساتھ مکس ہوا۔ جب وہ پانی کے ساتھ مکس ہوا تو پانی نے کیا کرنا ہے؟ پانی ایک
مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں یونیورسل سالوینٹ ہے. ٹھیک. وہ جب زمین کے ساتھ اس کرسٹ جو تھی اس کے ساتھ ملا ہے تو اس نے اس کے اندر سے وہ جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ سارے ان کو نچوڑا ہے. وہ جیسے پڑے تھے نا جی. ذرات مالیکیولز وہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے ہوئے. ان سے اگلا جو سٹیج آیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اب وہ جو ایلیمنٹس ہیں سارے وہ وہاں سے نچڑ کے پانی کے ذریعے سے اس سے بنایا سلالہ. ٹھیک. سلالہ اصل میں جو ہے نا وہ خاصا ہے، نچوڑ ہے اس کا. وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے اب اس میں آ گئے. بیکنگ انڈسٹری والے کیا کرتے ہیں یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ آپ کے جو پیزا بنانے والے ہیں یا اور بیکنگ، وہ اس کے اندر ایک ایجنٹ استعمال کرتے ہیں جس کو یسٹ کہتے ہیں، جس سے خمیر فرمنٹیشن ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. وہ جو پیوریفائڈ صاحب یہی عمل ہے. نو کس کا پیوریفائڈ کرنا بھی یہی عمل ہے سلالہ نو والا. یہ پیوریفائڈ نہیں، وہ ایکسٹریکٹ کرنا. ایکسٹریکٹ کرنا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. وہ جو ایکسٹریکٹ ہو کے آیا نا وہ سلالہ، اس کو استعمال کیا. پھر اب وہ جو اس سلالہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے ہمیں یہ ایک بات بتائی کہ ابتدا اب کیسے ہوئی ہے. یہ سورہ سجدہ کی آیت پھر آئی. سورہ سجدہ میں کیا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے بہت اچھی پیدا کی ہے، اور انسان کی ابتدا جو ہے نا وہ طین سے ہوئی ہے، مٹی سے. ٹھیک. اب بات یاد رکھیں، وہاں پہلے کہا تھا تراب، اب طین ہے تو دونوں میں فرق تو ہوگا بیٹی. ہاں اب فرق ہے نا. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کمہار ہے یہ جو ہماری پوٹری بنتی ہے، برتن مٹی کے، یہ وہ اسی کرسٹ سے بنتے ہیں. وہ جو چاک پر جب برتن بناتے ہیں. ہاں. ٹھیک. کیا وہ اس کرسٹ سے بنتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کرسٹ سے نہیں بنتے. وہ ایک کھودتے ہیں جگہ اور پھر وہ ایک اچھی مٹی نکل کے لاتے ہیں جس کے اندر جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے ہمارے یہ برتن بنیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں، خاتون خانہ نے آٹا گوندنا شروع کیا، پانی مکس کیا، اس کو وہ گوندتے ہیں. جی. اس گوندنے کے بعد وہ آٹا جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا سارے مالیکولز، اس کی شیپ بن جاتی ہے نا، آٹے کی شیپ بن جاتی ہے نا ایک. ٹھیک ہے. پانی کے مکس ہونے سے وہ جو بنتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پانی کے ساتھ اس کا سارا ریئیکشن ہوا، یہ اس کی اندر جو پولیمرائزیشن ہوتی ہے جس کو یہ کیمیکلی کہتے ہیں، اس سے وہ طین بنی. طین بیٹی صاحب کھنکھناتی مٹی ہے یا نہ چکنی مٹی ہے؟ ابھی آگے چل رہے ہیں نا. اچھا. ابھی تو کھنکھناتی مٹی کا آیا نہیں. جی. ابھی یہ طین ہے جو یہ وہ ایک اسپیشل گوندی ہوئی مٹی ہے. یہ مڈ ہوگی. پہلی گوندی نہیں تھی، تراب گوندا ہوا نہیں تھا. تراب میں صرف پانی آیا، جو پانی کے ساتھ مکس ہوئے تو اس کے آئٹمز نکل آئے، وہ عنصر نکل آیا نا اس کا، اس میں سے ست نکلی.
اس کی جو ایکسٹریکشن ہے وہ نکل کے یسٹ بن گئی. ہاں ٹھیک جی. اب جب وہ یسٹ اور یہ سارا کچھ بنا تو اس کی جب گندائی ہوئی، مکسنگ اسٹیپ کیا، ٹھیک ہے نا، یا ملنگ ہوئی، جو ہماری انڈسٹریل زبان میں بھی بات یہی ہوتی ہے کہ ملنگ ہوتی ہے، وہ جو ٹھیک. اس سے وہ 3 بنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا یہاں پہ کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، سورہ سجدہ آیت 7، کہ 3 سے ابتدا کر دی. بدأ ٹھیک ہے. ابتدا. اب جب یہ 3 بنی، پانی کا مکس ہوا، اب اس سے اگلا سٹیج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے حامئ مسنون، 3 لازم، سوری 3 لازم، 3 لازم، لام الف اور زے اور بے ہے نا بڑی لام صاحب، الف لازم. زیب ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. یہ سورہ صافات کی آیات 11 میں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انا خلقناہم من طین لازب. اب وہ جو 3 لازب ہے وہ چپچپاتی مٹی، کھنکھناتی مٹی، ہاں چپچپاتی، چیکنی، چپکنے والی. پھولی ہوئی. ٹھیک. جیسے آپ آٹے کو جب وہ بہت اچھی طرح سے گون لیتے ہیں نا، تو جب آپ اس کو ہاں کھینچتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک چپچپاہٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک. وہ ہے 3 لازب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو 3 لازم سے بنایا. تو اب یہ مٹی کے سارے، اب دیکھیں یہ سارے مٹی کے شکلیں اور اس کے اندر سے پروسیس ہو کے یہ ساری چیزیں بنتی جا رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سٹیج پر کہیں بھی کوئی سائنس کی دخل اندازی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. اب سائنس نے یہ چیزیں ساری ایکسپلور کی ہیں جس کی باتیں اب ہم بتا رہے ہیں، جن کی یہ ٹرمینالوجیز ہم یوز کر رہے ہیں یہاں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اسی لیے بتا رہے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ ہم سائنس کو سلام کرتے ہیں کیونکہ سائنس یہ ساری چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے. ہم تو قرآن میں یہ پڑھتے تھے کہ 3 لازب ہے، 3 ہے، تراب ہے، ماء ہے. ٹھیک ہے، یہ انگریڈینٹس ہیں. میں نے آپ کو جو آٹے کی مثال بتائی وہ اس لیے کہ ہم بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں خود گھر میں دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سارے سٹیجز ہیں، یہ مراحل تخلیق آدم یہ ہے. بالکل. اب یہ 3 لازم جب بن گئی، جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ خاتون خانہ کیا کرتی ہے کہ اس کو اسی وقت آٹے کو گون کر پکاتی نہیں ہے، اس کو ایک کیورنگ ٹائم ہے، کو کچھ دیر کے لیے رکھتی ہے، فوراً نہیں پکتا نا. اسی طرح سے آپ بیکنگ انڈسٹری میں کہیں چلے جائیں، جی وہ اس کو کیور کرتے ہیں. اس کا ایک کیورنگ ٹائم ہے کہ وہ اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں یا جو جتنے مالیکولز ہیں سارے جڑ جائیں اور تھوڑا سا یہ اس کے اندر چپچپاہٹ بھی ایسی پیدا ہو کہ جب اس کو آپ کھینچے تو پھر یہ روٹی اور بننے والا بن جائے. اب یہ 3 لازم جب یہ پڑھا ہے تو یہ بن گیا ہے. اس کو پھر کیور کیا ہے. جب آپ اس کو کیور کرتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے سٹیج پہ یہ بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، من حَمَإٍ مسنون، کہ ہم نے اس کو ایک کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ اور بدبودار. تو میں اس کو اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ آٹے کو رکھتے ہیں وہ کیور کرتے ہیں نا تو اس کے بعد جب وہ کیورنگ میں چلا جاتا ہے تو اس کی رنگت تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے.
بالکل اور اس میں سے ایک اروما آتا ہے. جب آپ یسٹ ملاتے ہیں نا تو اس میں سے ایک اروما نکلتا ہے. وہ ٹھیک خاتون خانہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کیورنگ صحیح ہو گئی ہے, اب یہ اس طرح سے پکنے, یا بیکرز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی اب اس کی اتنا ٹائمنگ ہے. وہاں تو خیر ٹائمنگز ہوتی ہیں, وہ اپنا ٹائم اس کو لگا کے رکھ لیتے ہیں, لیکن خاتون خانہ تو اپنے مشاہدے پہ چلتی ہے نا. ٹھیک اس کو وہ اروما بھی آ گیا, اس کو یہ سارا کچھ آ گیا, تو اس نے وہاں سے کر لیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو جب وہ تین جو ہے نا, وہ تین لازم ہمہ مسنون آ گئی وہ کیورنگ کے بعد, ٹھیک جس میں سے آپ کو اروما فیل ہو رہا ہے. ہوں ٹھیک جی. اب اگلا سٹیج آیا. ٹھیک جی. میں یہ کہتا ہوں یہاں پر اس سٹیج پہ, یہ چھٹا سٹیج ہے یا پانچواں جو بھی, یہ چھٹا ہے بڑی صاحب. چلیں چھٹا سٹیج سمجھے. اس کی صورتحال یہ ہے کہ گھر میں خاتون خانہ نے اگر آٹا گوندھ کے رکھ لیا سے کے دن میں 10 بجے, اور اس نے کہا کہ میں 1 یا 2 بجے روٹی پکاؤں, تو وہ باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر وہ ٹمپریچر کے حساب سے, وہ فریج میں بھی رکھ دیتے ہیں. بیکنگ میں یہ نہیں ہے کہ وہ باہر رکھتے ہیں, وہ تو اس کو بنا کے, وہ تو ان کے فریزرز ہیں, ان کے کولڈ روم ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک یہ میں صرف سیمولیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جب یہ دیا ہے نا ٹائم ہاں کیورنگ کا, وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹ واز. ٹھیک نا جی. ابھی ایک سٹیج آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رہتا وہ بتاؤں گا. تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا, انمینشنڈ ہے کہ ہاؤ لانگ. اب آپ یہ اندازہ لگائیں, یا ہمارے جو ملحدین کہتے ہیں کہ جو وہ اربع سال ہے, ڈزنٹ میٹر. پروسیس ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا پروسیس کر دیا نا. اس پروسیس میں کتنا وقت لگا ہے اور کیا ہوا ہے, آپ اس کو جتنا مرضی ایکسٹینڈ کر لیں. تو بٹی صاحب یہ ویسے مینشن ہے کہ یہ جو پروسیس ہے, آیا یہ صرف حضرت آدم یا انسان کے لیے ہے, یا یہ تمام مخلوقات کے آغاز کا ہے, یا سب کا زندگی کے آغاز کا ہے؟ زندگی کے آغاز کا ہے, ٹھیک لیکن وہ آدم کے لیے اسپیسیفائی کر رہے ہیں نا. باقی مخلوقات بھی اللہ نے کہا نا ہم نے بنا دی ہے نا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. وہ سب کا جوہر یہی ہے, جوہر مٹی ہے. ٹھیک اب میں یہی یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں, اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. اس میں اللہ کا ایک اصول ہے, اس اصول کو جان لیں. اللہ کا اصول یہ ہے, یہ سورہ انعام کی ایک چھوٹی آیت ہے, اس کا نمبر ہے میرے خیال میں آیت کا 67 غالباً. وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہر خبر کا ہم نے وقت مقرر کیا ہوا, بالکل. اور تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے. اب آپ اربع سال لگا دیں اس کے اوپر کہ یہ سارا نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے بتایا ہے وہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا پروسیس کر کے, جیسے بیکنگ انڈسٹری والے یا خاتون خانہ اس کو کیورنگ کے لیے رکھ دیتی ہے, وہ 4 گھنٹے رکھتے ہیں, 8 گھنٹے رکھتے, وہ کیور ہو رہا ہے. جب اس کا ارادہ ہوگا اس کو پکا لے گا. اب تو یہ ایسی پروڈکٹ ہیں جس کو آپ نے ڈے بائی ڈے پکانا ہے نا. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کسی چیز کا وقت مقرر ہوگا اس وقت اس کی خبر آپ کو معلوم ہو جائے گی. ٹھیک.
اب 12 سال لگا دیے. اب جب اس کا ٹائم ہونے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اب میں نے خلیفہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نہیں، زمین کے اوپر. انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ ہم پہلے اپنے پروگرام میں یہ سارا ڈسکس کر چکے ہیں. جی. اب آخری سٹیج آیا. اب جب ارادہ ہوا نا تو پھر اللہ سبحانہ نے کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ الرحمن آیت نمبر 14، کہ ہم نے انسان کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کھنکھناتی مٹی آپ کہہ رہے تھے اس سے بنایا. اب وہ کیور ہو گیا نا، اب بیکنگ کا ٹائم ہے تو بیک کر لیا. اب وہ اس کے اندر آدم کی تخلیق کے اندر جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ریکوائرمنٹس تھیں وہ ساری کمپلیٹ ہوئی، اور اس کی خبر کا اظہار کا وقت بھی آ گیا تو وہ بنا دیا. ٹھیک جی. ٹھیک ہے. اب ایک اگلا سٹیج اور چلے گا آگے. یہ وہ سٹیج ہے جو شاید پچھلے ہم نے اس میں ذکر بھی کیا تھا، ہمارے وہ جو ہم نے قبض بست اور وہ تدابیر عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے بیان کی تھی، تو اس میں نے اینڈ میں آپ کو بتایا کہ ایک 5واں بھی ہے، وہ بعد میں آیا، جو کوانٹم فزکس کے بہت بڑے وہ ہیں سائنسدان، بانیوں میں سے ان کا نام کسی پچھلے میں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، تو وہ ہے میکس پلانک کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں میکس پلانک تو بہت، یہ ہے جان ویلر. اچھا ٹھیک ہے نا، جنہوں نے یہ کہا اٹ فرام بٹ. ہاں اٹ فرام بٹ، ٹھیک ہے. اٹ فرام بٹ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مادہ اپنی انفارمیشن سے پہلے بن نہیں سکتا، انفارمیشن مادے کو بناتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے سافٹ ویئر پہلے تیار کرنا ہے، اس کے مطابق پھر ہارڈ ویئر بنانا ہے. بٹ صاحب ایک اگر کوئی آرکیٹیکٹ یا کوئی اور ایسا آرٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے چاک پر، تو وہ پہلے اس کا آئیڈیا سوچتا ہے، جی ہاں، پھر اس کے لیے وہ مادہ مٹیریل اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو شیپ دیتا ہے پہلے. ہاں اس کو بلڈنگ بننے سے پہلے آرکیٹیکٹ کے ذہن میں تھی کیسے بنانی. صحیح. پھر اس نے نقشہ بنایا، اس نے سارا، اس کے بعد پھر وہ چیزیں اکٹھی کر کے وہ اس نے پھر اس کو تعمیر کر دی. انفارمیشن پہلے ہے. انفارمیشن پہلے ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری باتیں ہمیں وہاں تو نہیں بتائی ہوئی. یہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرا پوائنٹ ہے، جو میں سارے کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سائنس کی ہم سلام جو اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں کو سائنس نے ایکسپلور کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ایسے ایسے تھا. اس کے اندر جیسے انسان کے اندر میں نے آپ کو بتایا، آپ کرسٹ سے لیے جہاں سے سارے آپ کے ایلیمنٹس وہاں سے آپ کو آئے کھڑے ہیں، آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. بالکل. اب جب یہ سٹیج آ گئی، جب یہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگلا سٹیج یہ اٹ فرام بٹ کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ سورہ حجر میں آیت نمبر 29، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ٹھیک. جب میں یہ تیار کر لوں اور اس کی نوک بلک سنوار لوں، سلسال کالفخار آ گیا نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس کے بعد دیکھیے اس کی پوری سبائی، تو اس کی نوک بلک سب سنوار لوں، ہر چیز فٹ کر لوں.
قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی یہ ملحدین اس آیت کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی واللہ تو کہہ رہا ہے کہ احسن تقویم ہوں میں، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح سے جو بچے جو ہے نا وہ اسپیشل قسم کے بچے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اگر اس نے احسن تقویم کی۔ اب دیکھو کتنا اہم کانا سوال ہے، ٹھیک ہے بھائی احسن تقویم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہرے کی بناوٹ، آنکھیں کہاں ہیں، ناک کہاں ہیں، دانت کہاں ہوں گے، کان کہاں ہیں، جسم کے اندر اور جو اعضاء ہیں وہ کہاں کہاں ہوں گے، یہ ہے تقویم۔ انسان کی یہ خلقت کی جو تقویم ہے وہ یہ ہے، اور جو بات وہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح سے پیدا ہو گیا ہے، یہ افزائش کا نقص ہے، یہ پیدائش کا نقص ہے جو ہمارے اندر۔ وہ تو ویسے بھی بچے میں جو بیماریاں یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ بائی جینز ہوتا ہے نا، وہ تو جینز ٹو میں جینز وہی بتا رہا ہوں نا، وہ جینز کا ہے یا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس تقویم کو اس نقص کے ساتھ مکس اپ کر کے انسانوں کے دماغ میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں کہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کہہ رہا ہے کہ میں تو احسن تقویم ہوں، اور میں نے اس کی سویت کی ہے، میں نے اس کو تسویہ کیا، اس کا اتنا خوبصورت نو پلک چھپ کے بنائی ہے۔ تو بڑی صاحب یہ بھی ایوولوشن ہوئی، اس کو بھی ہم ایوولوشن ہی کہہ سکتے ہیں۔ کون سی ایوولوشن ہے جی؟ یہ جو سٹیپس ہیں تقویم تک آنے تک، یہ بھی ایک ایوولوشن ہی کی آپ کہہ لیں شکل ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اس کو بنا رہے ہیں۔ ایوولوشن میں ہے کہ ارتقا ہوا، کہ یہاں سے وہ چلا، یہ مادی ارتقا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بناوٹ ہے۔ ٹھیک، ہم ارتقا کے مخالف نہیں ہیں، لیکن مادی ارتقا، حیاتیاتی ارتقا کے نہیں، تمدنی ارتقا کے ہم قائل ہیں۔ کہ وہ دیکھیں نا، انسان آدم علیہ السلام کے حدیث کے بارے میں ان کے قد بہت لمبا تھا، اب انسان کے چھوٹا ہے قد، تو یہ ارتقا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماحول کا ہے، یہ حالات کا ہے، جہاں جہاں علاقوں کا ہے۔ ہر علاقے کے بندوں کی ایک جیسی شکلیں نہیں ہیں، رنگت ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ تمدنی، یہ ماحولیاتی انوائرمنٹل چیزیں، یہ ارتقا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن یوں ارتقا جیسے کہ بھی فلانی سپیسی سے فلانی سپیسی بن گئی، یہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے یہ سارے سٹیج بتائے ہیں کہ اس سارے سٹیجوں سے میں گزروں، کہیں ایسا بتائیں کہ وہ ارتقا ہو رہا ہو۔ یہاں بڑی صاحب ایک نقطہ یہ اکثر وہ اٹھاتے ہیں نا، میرا خیال ہے غامدی صاحب نے بھی کہیں ڈسکس کیا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپیشیز کے اندر جو ایوولوشن ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سپیشیز کی کریشنز ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہ سپیشیز الگ ایگزسٹ خلقت کے اندر کرتی تھی۔ ہاں، اچھا، اب اس کے اندر یہ جو نیانڈرتھال اور ہومو سیپین اور تک آنے تک بیٹی صاحب یہ فیزز تو ایوولوشن میں آئیں گی نہیں۔ وہ ایوولوشن سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر تمدنی طور پر بہتر ہو رہا ہے، ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، آج سے 40 سال 45 سال پہلے کا انسان اور آج 40 سال کے اندر کتنا فرق ہے؟ یہ ایوولوشن ہے انسان کی تمدنی، سوشل ایوولوشن۔ لیکن یوں کہنا کہ پہلے کا انسان جو تھا وہ اس قسم کا تھا اور اس سے یہ بن گیا ہے، یہ نہیں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جب ہم اپنا ارتقاء کا اور اس کو کریں گے نا تو اس میں اندر یہ ساری ڈسکشن آ جائے گی کہ ارتقاء کیسے ہے، ہومو سیپینز اور یہ ہو۔ تو اس لیے میں نے یہ بتایا، اس لیے کہ یہ پروسیس چل رہا ہے، قرآن اس کو ایک ایک چیز کو بتا رہے، یا تو اس کو ڈینائی کرے، ہم فاعل حقیقی دکھا رہے ہیں، ہم فاعل حقیقی دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، کہ جب میں اپنے اس کے اندر پھونک مار دوں۔ دکھاؤ، سائنس دکھائے نا،
کہ یہ سٹیج پہ ایسے سائنس نے کیا تھا. ہم فائل حقیقی دکھا رہے ہیں, ہمیں فائل حقیقی دکھایا جائے اگر کوئی ایسا ہے. ہم اس بات کے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا ہوگا, امکانی باتیں نہیں. تو ہمیں اس کو اس طرح سے لینا ہے. فائل حقیقی دکھائیں. اب جب یہ ہو گیا, یہ نفخ تو کیا ہے, یہ نفخ تو ہے وہ سافٹ ویئر جس نے آگے چلنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کر دیا نا کہ جب میں نے اس میں روح پھونک دی تو چلو اب اس کو سجدہ بھی کرو. وہ سجدہ جو ہے نا وہ اس آدم کے سٹرکچر کو نہیں تھا, وہ انہوں نے پہلے ہی کرا دیتے. اللہ نے کہا کہ جب میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ, جب میں اس کی تسویہ کر لوں, اس کے اندر پھونک مار لوں اپنی روح کا, اس وقت تم سجدہ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پھونک مارنے سے وہ جو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بٹ ہے, انفارمیشن ہے, وہ پھونک انفارمیشن ہے, وہ اب سافٹ ویئر رن ہو گیا. آدم علیہ السلام اٹ تھے, ہارڈ ویئر ہیں. جسم جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر ہے, بالکل. اس کے اندر جو روح چل رہی ہے وہ سافٹ ویئر ہے. اب وہ سافٹ ویئر جو ہے نا اس کے اندر شعور ہے, وہ انفارمیشن ہے, وہ انفارمیشن ہے. تو آج سائنس کہہ رہی ہے نا اٹ فرام بٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں. اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بھی آپ غور کیا کرو. جب غور کرتا ہے کوئی بندہ تو چیزیں کھل جاتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرا غور ایک انداز میں ہے, میں ایک سوچ پہ چل رہا ہوں, دوسرا دوسری سوچ پہ چل رہا ہے, تیسرا تیسری سوچ پہ چل رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, اس کے اندر ہے یہ ایک آپ کا جو ہے نا تنوع ہے, اس تنوع میں خیالات کا تنوع ہے, اس سے بہتری آئے گی. لیکن خرابی کہاں ہوگی؟ خرابی یہ ہوگی کہ جب آپ ہارڈ ویئر کو ہی تسلیم نہ کریں, سافٹ ویئر کو تسلیم ہی نہ کریں, اور صرف یہ اپنی بات بتاتے رہیں کہ جی یہ ایسے ہوا ہوگا, فلانا ہوا ہوگا, فلانا ہوا ہوگا. نہیں, یوں نہیں. سائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے سائنس نے پیدا کیا ہے. سائنس نے یہ کہا کہ یہ ایسے ہے. ٹھیک. تو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ یہاں تک یہ پہنچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تراب سے چل کر فخار سلسال کل فخار تک پہنچایا, اور اس کے بعد اس کو سویت کیا, اس کی تصویہ کیا, اس کے اندر اپنا ہارڈ ویئر جو اپنا سافٹ ویئر وہ رن کر کیا, اور پھر آدم علیہ السلام کو بنا کر یہ کہا کہ اب چلو بھائی, اور تم سے یہ نہ کرنا. پھر وہ آدم سے جو ہے نا وہ باقی جتنے باتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک سارا ایک آزمائش ہے, سلسلہ ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں جو بہت سارے لوگ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں. جی. سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور انسان بھی کہتے ہیں اس کو. وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. بھائی انسان کے اوپر ایسے دہر گزرے, زمانے گزرے, قابل قدر وہ قابل قدر بھی نہیں تھا, قابل مذکور بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا. تو اس میں بہت سارے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا وہ خیال ہے, غامدی صاحب کا ہے, یہ ٹھیک ہے. میرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ اس کو یہ سارا کچھ پروسیس کر کے تیار کر کے, جیسے آپ فریزر میں رکھ دیتے ہیں یا فریج میں رکھ دیتے ہیں, کولڈ روم میں رکھ دیتے ہیں کہ بھی جب وقت آئے گا ہم اس کو بنا لیں گے. تو یہ پروسیس کر کے اور مخلوقات ساری بنائی گئیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر آدم کو کرنے کے لیے کہا تو
وہ میں نے آپ کو اس کا اصول بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جب اس کا ٹائم آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آدم کے لیے بنا دیا. اس سے پہلے ساری اسپیشیز تھیں. صحیح. اب آپ کو ڈائناسور اور اب 1000 سال پہلے مل گیا, آپ کو فلاں فوسل مل گیا, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, مل گیا. لیکن آپ اس سے انسان نکالو گے نا تب اعتراض ہے. اچھا یہاں تو بڑی صاحب ایک قرآن کے نقطہ خلاف جا رہے ہو. آپ کی اجازت سے میں رکھ دوں اگر ہاں جی. یہاں ایک بات وہ ہمارے جو یار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سٹیجز آپ نے ذکر کی قرآن مجید کی, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم پہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کا یا انسان پر, کیا حضرت آدم اور انسان میں کوئی ڈیفرنس ہے؟ اور دوسرا حضرت آدم کی جو اگر یہ سارے مراحل جو حضرت آدم پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو کیا حضرت آدم کو اس وقت کسی اور دنیا میں تخلیق کیا جا رہا تھا اور وہاں سے کمپلیٹ کر کے یہاں بھیجا گیا جس جو پتلے والا کانسیپٹ ہے, یا یہ مٹی والے سارے پروسیس آدم پہ امپلیمنٹ تو ہوئے لیکن وہ اسی دنیا میں ہوئے؟ ہاں تو میں نے آپ سے یہ بتایا اسی دنیا سے مراد کیا ہے, یہ ساری چیزیں اجزاء دنیا کے ہی ہیں نا. جی انگریڈینٹس تو دنیا میں ہے نا, دو مین انگریڈینٹس تو دو ہیں, ٹھیک, باقی ان کی شکلیں ہیں مٹی, تراب اور پانی, اور پھر اس سے وہ سلالہ اور تین لازم ہمائم مسنون, یہ ساری سٹیجز ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے کہ کب کسی خبر نے کا وقت مقرر ہے, اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا, وہ سارا کا سارا بنا کے پروسیس کر کے اور مخلوقات پیدا ہوتی رہی ہیں, لیکن آدم کو نہیں پیدا کیا, اور انسان آدم ہی ہے. یہ حل عطا علی الانسان جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے بعد ہی قرآن میں آیا ہے نا. اور کتنا عرصہ رکھا رہا, وہ کیورنگ ٹائم ہے, وہ رکھ دیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا کہ اب یہ انسان جو ہے نا اب زمین پر آئے, وہ اس وقت انہوں نے بھیج دیا, اور آدم علیہ السلام سے ہی آیا, اور پھر وہاں سے چلا. کوئی ایک ایسی مطلب ہے کہ شہادت نہیں ہے کہ جو وہاں اس کے علاوہ کوئی انسان جو ہے نا کہاں سے پیدا ہوئے تھے. یہ پیدائش یہ تو سارے سٹیجز اللہ نے آدم کی تخلیق کے بتا دیے نا, اور وہیں سے پھر آدھے چلی نسل بھی چلی. جو عہد الست ہے وہ اسی نسل سے لیا گیا نا. اچھا, تو کہاں اور کون اگر ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عہد الست ہے اس کی بھی تو وہی جو ہے نا وہ ہم سے کہا ہے کہ بھی جی بولے ڈاکٹر صاحب آپ بولیے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ابھی عہد دیکھیں کی بات کی, مجھے لگتا ہے عہد الست پہ تو ہمیں الگ ایپیسوڈ عہد کرنا پڑے گا. الست پہ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ وقت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں نا, ابھی تو صرف آدم ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آدم کے ساتھ حوا بھی تو ہے نا. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی تو بتا دیا نا پھر ہمیں. ٹھیک ہے, تو ابھی سورہ نساء کی پہلی آیت میں بتا دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا. جی کہ بھئی ہم نے تمہیں اے انسانوں, اب یہ انسان ہی کہہ رہے ہیں نا, یہاں پہ خطاب ہم انسانوں کو ہے نا. تو یہ کیا کہنا کہ جی آدم سے پہلے انسان تھے, آدم کے بعد ہی ہے نا. یہ خام خواہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خام خواہ کی باتیں ہیں صرف شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. جس آدمی کے کانسیپٹس کے لیے نا وہ اس طرح کی شکوک میں شبہات میں نہیں پڑے گا.
وہ اسی میں سے پیدا کیا ہے. اب کیسے کیا ہے یہ بات ہے, وہ کیسے کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, تو وہ کن سے کر لیا, نفخ تو گیا ہوا ہے نا, سافٹ ویئر آلریڈی انسٹالڈ ہے. اب اس سافٹ ویئر میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نفخ ہے نا, اس نفخ سے کیا ہوا کہ انسان کے اندر مرد میں 2 کروموزوم ایکس اور وائی بن گئے. اب اس ایکس اینڈ وائی سے آپ نے ایکس کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے وائی کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے ایک ایکس اور ملا دیا اس میں, تو خاتون بن گئی. تو اسی میں سے اللہ کا حکم ہو گیا کہ ایسے بن جاؤ, تو بن گئی, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اسی کے اندر سے, اسی میں سے پیدا کیا ہوا کو. تو ہمارے تو بٹی صاحب بہت سارے لوگ اس کو میٹافوریکلی کہتے ہیں جی یہ باتیں تو ساری تمثیل میں اور کیسے تمثیل ہے؟ اللہ کا یہ تمثیل دیکھیں نا, یہ ایک فاعل حقیقی کہہ رہا ہے, ابھی تمثیل آپ خود بنا رہے ہو نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے مقابلے میں آپ کوئی چیز لاؤ جو دعوے دار ہو کہ ہم نے یہ کیا ہے. سائنس کے سر کے اوپر چڑھ کے بول رہے ہیں نا آج, تو وہ سائنس ہی کہہ دے. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ واقعات بائبل اور تورا کے ہیں, آپ نے وہاں سے بائبل مستعار لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ہماری کتابیں ہیں, تورات بھی ہماری ہے, انجیل بھی ہماری ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے اندر تحریفیں کی ہوئی ہیں. جی, کتاب کے نفس سے تو انکار نہیں کیا نا, ٹھیک ہے. اس میں انکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اطلاع دی وہ یہ ہے کہ اس کو محرف ہے, یہ اس کے اندر تحریفیں کی ہیں. تحریفیں کیا ہیں؟ وہ انہوں نے اپنے اپنے واقعات اپنے اپنے باتیں کر رہے ہیں. ان کے جو ربی ہوتے تھے یا جو علماء ہوتے تھے وہ تو قرآن کے اندر بڑی وضاحت سے آئے تھے, وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے بھی ہر ایک کے لیے اپنا اپنا فتویٰ جاری کرتے تھے, وہ سارے اسی میں شامل کرتے تھے. اس کا اصل جو ٹیکسٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ محفوظ ایسے نہیں ہے جیسے قرآن کی حفاظت ہے. صحیح ہے. اس کے اندر فرق آ سکتا ہے, ہاں, تو ان سے ہی چل رہے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کا اسرائیلیات سے ہی پتہ لگا ہے نا, یوں نہیں ہے کہ ہم نے وہ گھڑ کے وہاں پہ ڈال دیا. اور کس نے کی ہیں یہ بتائیں, کس نے کی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, یہی کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے ہیں, وہ وہاں سے انسپائر ہوتے تھے اور وہ لکھ دیتے تھے یا لکھوا دیتے تھے یا فلانا کیا. یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. اگر فرض کر لو نعوذ باللہ من ذالک, لاکھ مرتبہ میرے اوپر, میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانوں میں نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ سکتے تھے؟ وہ تو خود وصال پا گئے, کیا وہ ایسے لکھ سکتے تھے؟ مطلب ہے کہ اس کا ٹیکسٹ تو بتاؤ نا, کوئی آیت اٹھاؤ جس میں سے بتاؤ کہ یہ انہوں نے ایسے خود لکھوا دی ہوگی. نہیں بڑی صاحب, یہ تو بڑی گمبھیر اور بڑی زرخیز باتیں ہیں, اور 10 بجے کا ٹائم بھی بٹی صاحب میرا ایک جگہ پہ اور بھی ڈیوٹی ہے. تو بٹی صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ اب حضرت حوا کو پہلے ڈسکس کر کے عہد الست پہ جانا ہے؟ نہیں, میں دیکھیں میں حوا کے اوپر ان کے 2 اعتراضات ہیں, وہ میں ان کو ایڈریس کر دوں, آپ پھر اس کے بعد اس کو کر دیں. عہد الست کو پھر اگلی اس میں کریں گے, لیکن اگلی جو ہے نا وہ کس کا میں ابھی یہاں پہ بتا دوں, وہ ہم کریں گے فلسفہ شہادت امام حسین, کیونکہ وہ آگے 10ویں محرم کا وہ آ رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم کچھ بڑی کنسپچول چیزیں ہیں جو ڈسکس کریں گے.
اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے جب آگے اس اگلا آئے گا. اور تو یہ جو ہمارا یہاں سے بٹی صاحب تعلق ٹوٹ رہا ہے اس ایپیسوڈ کے بعد، یہ ہم محرم کے یعنی اگلے اتوار کے اگلے اتوار اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ ہم فلسفہ شہادت امام حسین پہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے شروع کریں اس کے بعد پھر اس کو شروع کریں گے. وہ درمیان میں ایک موقع کی بات ہے نا، تو وہ موقع پہ ہی اچھی لگتی ہے. تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت حوا پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی پہلے پیدائش میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اسی واسطے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آدم علیہ السلام کو پہلے بنا کے رکھ دیا. یہ پورا ڈیزائن تھا ان کا کہ کس طرح سے، اور آگے نسل بڑھانے کا بھی سلسلہ کر دیا. وہ وائی ایکس کروموسوم مرد میں ہے تو اس کو ایک ڈی ایکٹیویٹ کر کے ایکس ایکس بنا دیا. اس لیے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہر عورت کے اندر بچہ جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ ڈبل ایکس ہوتا ہے، مطلب کہ وہ مونس ہوتے. وہ مرد کا جو وائی ایکٹیو وہ کروموزوم ہوتا ہے وہ جا کے اس کی نسل جو ہے نا وہ اگر مرد کی ہونے تو وہ اس کو چینج کرتا ہے. اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بڑا سنا جاتا ہے کہ جی وہ ہمیں پھر ایک ہی وہ اولاد سے وہ بہن اور بھائی اور کے ساتھ ہمارا سلسلہ آگے بڑھا ہے. اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کر لیتا ہوں. اس میں وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات جو ہمیں اسرائیلی روایات یا جہاں سے بھی ہے وہ یہ ہے، اور جو ایک کامن سینس کی بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو پریگننسیز ہوتی تھیں وہ جڑواں ہیں. ایک پریگننسی سے ایک لڑکا لڑکی اور دوسری پریگننسی سے ایک لڑکا لڑکی ہوتی تھی، تو پھر اس طرح سے کراس کیا. ٹھیک. اب اس اصول کو بھی سمجھ لیں. سب سے پہلا قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لاگو ہوا ہے، قانون کی بات بتا، وہ قانون استثناء ہے. استثناء. ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی حرام چیز کو آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایسی ایکیوٹ ضرورت کے تحت اگر حرام کو آپ کو کھانا پڑے یا اس کو عمل پذیر کرنا پڑے، لیکن بغاوت کے انداز میں نہیں، مجبوری کے انداز میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. فلا اسم علیہ، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے. اگر اس استثناء کو لگایا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جو ایک جو ہے نا ایک جوڑا یا دو جوڑے یا تین یا چار جوڑے، اس کے بعد تو وہ پھیل گئی آبادی. اور جب آبادی پھیلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت حرام کر دیا. اس میں کون سی ایسی دقت ہے جس کو ہم الجھا کے بیٹھ جائیں اور خام خواہ کے اعتراضات جڑنا بیٹھ جائیں؟ مجھے بٹی صاحب لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ بھی الگ نہ ایک ایپیسوڈ کرنا پڑے گا، یہ ورنہ کیا کہتے ہیں خلط مبحث ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا. نہیں وہ حضرت والا بھی جو ٹاپک ہے وہ بہت باریک ہے، اور یہ ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ آپ جیسے لوگ ہی اس پہ بڑی باریک بینی سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے نا جس کے یہ منہ اور مسور کی دال. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بٹی صاحب ایک نازک ٹاپک ہے، اس کو ہمیں پورا ٹائم دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں اس سے اگلا پروگرام اس پہ آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ اس کے اپنی دیکھ لوں گا کہ کیسے وہ اس کو کنڈکٹ کرنا ہے. عہد الست کے ساتھ، یعنی اگلا ہمارا بٹی صاحب انشاءاللہ فلسفہ شہادت امام حسین پہ انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل اور اس کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہیں ہمارے، جو بھی ہوں گے آپ اپنے سوالات تیار رکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ جتنے ہمیں جواب دے سکتا ہوں. تو بڑا بٹی صاحب بڑا ایک نفیس اور لطیف موضوع ہے، کیا شان ہے ان کی. انشاءاللہ مزہ آئے گا اگلے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو بٹی صاحب بہت شکریہ. ایک دوست کی کال بھی مجھے آ رہی ہے. یقیناً یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. جس ترتیب سے، جس آرڈر سے آپ وہ محنت کے زینے چڑھتے ہیں،
یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. میں میں اس کوشش کی یہی طرف کرتا ہوں کہ اصل میں خود اپنا میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ جو چیز ہو اس کو پورے کانسیپٹ سے سمجھا جائے. اور اگر سیکوینس کے ساتھ. کانسیپٹ سمجھ جائے تو پھر آپ اس کے اندر بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر کی یامیاں ماریں گے. یعنی اگر تو میں آپ نے کو پوری ربط کا کوشش کرتا ہوں. جی بالکل گفتگو کا جو ربط ہے موضوع کا جو سیکوینس ہے تو پھر تو آپ نے اس کا مطلب ٹائم ہی ویسٹ کرنے والی بات ہے. تو یہ لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ گفتگو بیسیکلی ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ سٹیپس کے ساتھ آگے چلتی ہے. میری کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے اللہ تعالیٰ نا اس میں بڑی صاحب اس برکت میں دے. سے سمجھیں. اور جی اصل جو ہمارا مقصد ہے کہ الحاد کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا ان کو کاؤنٹر کریں. اور اگر ٹھیک کوئی ہے. چیز ایسی نہیں ہے تو ہمیں کمنٹس کریں, ہمیں سوال کریں, ہم کوشش کریں گے ان کے جواب دینے کی. یہ تو بھٹی صاحب یہ جو ہمیں الہاد سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کے رویوں سے ہے کہ یہ بات سنتے ہیں اور یہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی شال فاطمہ نامی لڑکی جس کا جنگ میں وہ ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ٹوٹلی ایک اور کیس تھا. وہ آئس کا اور وہ ایسی جو ڈوز لی جاتی ہیں جو اس طرح کی نا تو وہ اس کو انہوں نے جناب ریپ کا بنا کے تو ایک ویڈیو ایک ہمارے دوست نے بنا دی جی یہ سالے پاکستانی اور کچھ ایسا. ہاں تو وہ دیکھو مجھے کتنی بدتمیزی کی اس شخص نے. مجھے انشاءاللہ میں آپ کو یقین جانوں مجھے بہت اس کے اوپر. وہاں پہ کوئی ایسا غلط کام ہوا ہے. وہ لڑکی کا اپنا فیصلہ تھا, وہ پہلے بھی جاتی تھی, وہ پروفیشنل ان چیزوں میں شامل تھی. وہ دیکھیں وہ اس کا انڈیویجول مسئلہ ہے, ہمیں اسے کیا مسئلہ ہے. آپ کی اپنی لائف, آپ کی اپنی آزادی ہے. اور انہوں نے الزام چپ کر کے پاکستانیوں پہ لگا دیا. پاکستانی بٹ صاحب ایسے سوچ رہے ہیں جس سٹائل میں بات کروں نا یار ہم نے کیا ہم نے نہیں مطلب ایک انہوں لڑکی نے کو اتنے شوگر ہے. غلط الفاظ استعمال کیے کہ بھی صاحب یہ کال آ جو ہے گیا, نا اللہ تعالیٰ پھر آپ یہاں سے بات آگے شروع کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. تو جی بڑی صاحب کال بار بار دوست کی آ رہی ہے, میں ان کو میسج بھی دینا چاہ رہا ٹھیک ہوں. ہے آپ. تو بڑی صاحب یہ چیزیں ہیں میرے پلان میں انشاءاللہ. یہ ایک دو نشست میں ہم نے بڑی صاحب تھوڑا سا نا آزادانہ اور بے تکلفانہ بھی بات کرنی ہے. ہاں نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کریں, لیکن یہ ہے کہ مضمون ہمارا جو ہے نا وہ نہ بکھرے. ہم اسی وہ نہیں مضمون کے ہوگا اندر تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ہم بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی کے ساتھ یہ سارے مسائل تو چل رہے ہیں. ٹھیک کرنٹ ٹھیک ہوگا افیئرس جتنے بھی ہیں وہ تو چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی صاحب 9-10 محرم کی آمد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو ہماری اپنی پیراڈائمز پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. اس کے اندر بھی دیکھ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جی میں کوشش کروں گا کہ ذرا تھوڑے سے اپنے انداز میں ایسا بیان کروں کہ کسی کے اوپر اعتراض بھی نہ ہو لیکن مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. نہیں آرام سے بات ہوگی انشاءاللہ بٹی صاحب. انشاءاللہ ملاقات بٹی صاحب ہوتی ہے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ پاکستانی وقت رات 9 بجے. بٹی صاحب دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اسی طرح سلامت رکھے اور ہمیں بھی استقامت دے. یہ جو ہماری زحمتیں ہیں نفسیاتی طور پہ, اور میری ابھی پچھلی بھی نیند پوری نہیں ہو رہی, تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم بھی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ پر بھی اور ہم سب پر, ہمارے ناظرین سب پر کرم فرمایا آپ نے. ہاں بٹ صاحب انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان رانا غضنفر کو اور ہمارے مہمان خاص مجتبیٰ بٹی صاحب کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. فی امان اللہ.